السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز کے فوراً بعد جو انگلیوں پہ تسبیح گنی جاتی ہے وہ کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں آپ کو ہم سمجھائیں گے۔ اور نماز کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے مسجد میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ فوراً اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر کے کچھ پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ اپنے دل کے اوپر، سینے کے اوپر اس طریقے سے جہاں پہ دل ہوتا ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے کچھ پڑھتے ہیں۔ تو آخر یہ کیا پڑھا جاتا ہے اور کیا پڑھنا چاہیے، وہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ آپ ویڈیو پورا دیکھیے گا، میں گزارش کروں گا کہ اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، تبھی آپ کو بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں نا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، کیونکہ اسی طریقے سے بہت ساری مفید ویڈیو آپ کے حق میں جو بہتر ہے وہ لے کر کے ہم حاضر آتے رہتے ہیں، جو آپ کے دین اور دنیا دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور دوسروں کو بھلائی کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں۔ تو دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس طریقے سے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے بھی پڑھا جاتا ہے، سینے پہ ہاتھ، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بھی لوگ پڑھتے ہیں، اور کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ آخر اس طریقے سے کیا پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے کیا پڑھ رہے ہیں۔ عورتیں نماز کے بعد والی تسبیح بھی پوچھتی رہتی ہے، تو میں عورتوں سے بھی خاص توجہ کی اپیل کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے کہ نماز کے بعد آپ کو کون سی تسبیح پڑھنی ہے، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھا جاتا ہے، اور اس کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے، کیا پڑھنا چاہیے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ مال غنیمت آیا نا، اور اس میں باندی غلام وغیرہ بھی بہت سارے تھے، تو حضرت علی نے اصرار کیا حضرت فاطمہ سے۔ حضرت فاطمہ وہی ہیں جو خاتون جنت ہیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، چہیتی بیٹی ہے، اور سب سے چھوٹی بھی بتایا جاتا ہے۔ تو اصرار کیا حضرت علی نے، تو حضرت علی کے کہنے پہ وہ گئیں اپنے والد سے کچھ باندیا غلام لینے کے لیے، لیکن جب وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہ نہیں پایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، پوچھا بیٹی کیوں آئی ہو؟ کہا والد صاحب سے ملاقات کرنی تھی اس لیے آئی، لیکن نہیں ہے تو میں اپنے گھر چلتی ہوں، اجازت لے کر کے واپس آ گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے پہ آئے، جب اپنے گھر آئے، تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی لاڈلی بیٹی، ہماری لاڈلی بیٹی، چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ آئی تھی، شاید آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت فاطمہ کے گھر گئے، اور لاڈلی چہیتی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے اور بہت زیادہ محبتیں فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ جب آپ کے گھر تشریف لاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے نبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اسے اپنی بغل میں بٹھایا کرتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں۔ تو باپ اور بیٹی کا یہ پیار تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور فرمایا بیٹی کوئی کام تھا، تم آئی تھی میں نے سنا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا جی حضرت علی نے بھیجا تھا کوئی بات کرنی۔ کہا کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ تو خاموش ہو گئی، لیکن حضرت علی کہنے لگے کہ میں نے ہی اسے بھیجا تھا۔ حضرت فاطمہ کو جو ہے اتنا کام کرتے ہوئے مجھے دیکھا نہیں جاتا، دن بھر کام کرتی ہے، اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی ہے، بچوں کے لیے کھانا پانی کا انتظام کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا دور سے پانی لانا پڑتا ہے تو اس کے پیٹھ میں جو ہے
نشان پڑ گیا ہے رسی کا ڈول کا، تو اس طریقے سے حضرت علی نے تمام ماجرا سنایا اور کہا کہ کچھ غلام اور باندیاں آئے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا کہ کوئی باندی ہی مانگ کے لے آؤ اپنے والد صاحب سے، تو اسی لیے یہ گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر فرمایا، بیٹی کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور جب تم اسے پڑھ لو گی نا تو تمہاری ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ تو جو لوگ مزدوری کیا کرتے ہیں، جو عورتیں دن بھر کام کیا کر کے تھک جاتی ہے نا، اس تسبیح کو پڑھ لے، انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا، آپ یقین مانیے ساری تھکاوٹ حضرت فاطمہ کی جو یہ تسبیح اللہ کے رسول نے بتایا تھا پڑھ لیجئے، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور مرد حضرات جو مزدوری کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اس کے بعد نماز نہیں چھوڑتے ہیں، تو ایسے حضرات تسبیح فاطمی ضرور پڑھا کرے، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو وہ تسبیح میں نے آپ کو بتا دی کہ عورتیں مرد جو چاہے اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 34 اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو یہ تسبیح فاطمی ہے جو ہر نماز کے بعد انگلیوں پہ شمار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسے انگلیوں پہ شمار کیا جائے۔ اب دیکھیے سر پہ ہاتھ رکھ کر جو لوگ پڑھتے ہیں، یہ بزرگان دین سے بھی ثابت ہے کہ یا قویو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنے سے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن تیز ہوتا ہے اور دماغی توازن برقرار رہتا ہے۔ اس کے ذہن میں اگر کوئی پریشانی ٹینشن وغیرہ ہوتا ہے، ذہن مضبوط ہوتا ہے اور سارے غم اس کے دماغ سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہے اس کا یا قویو پڑھنے کا۔ اس کے علاوہ اور بھی تسبیحات ہیں، وہ الگ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ جو سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے یعنی دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، وہ یا نورو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ آپ کا دل روشن ہوتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے، اور دل سے کینہ، حسد، بغض وغیرہ سب نکل جائے گا، دل کی صفائی ہوتی ہے، یعنی اس دل کے اندر روشنی، نور آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دیا جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کی محبت سے اس دل کو نور سے بھر دیا جاتا ہے تو اس دل سے پھر کینہ، حسد، بغض وغیرہ یہ ساری چیزیں سمجھ لو ختم ہو جائیں گی۔ تو ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو یہ باتیں جو میں نے بتائی ہے وہ سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور ویڈیو آپ کو پسند بھی آیا ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو ثواب جاریہ کے لیے شیئر ضرور کر دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آپ ثواب دارین کے حقدار بھی بنیں۔ اور دوستو میرے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔